بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله التماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن موت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مومن بھی جانتا ہے، کافر بھی جانتا ہے، اور مرضی کے مطابق نہیں مرنا، خواہش کے مطابق نہیں مرنا کہ میں اب مرنا چاہتا ہوں، اب نہیں چاہتا ہوں، اور میری موت اب آئے اب نہ آئے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی راضی ہو یا کوئی ناراض ہو، کسی کی خوشی ہو یا نہ ہو، موت کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے مرنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت کے دن انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے، یہ کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا عارضی زندگی ہے، دنیا فانی چیز ہے، دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک کو فنا ہے، کسی کو اب، کسی کو کل، کسی کو جلدی، کسی کو دیر سے، کسی کو بہت زیادہ جلدی، کسی کو بہت زیادہ دیر سے، لیکن فنا ہر ایک کو ہے. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے، ہر چیز کی ایک میعاد ہے، ہر چیز کا ایک پیریڈ اور وقت ہے، اور اس کے بعد اس نے تباہ ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے. قرآن کریم موت کو ایک مصیبت قرار دیتا ہے. ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اگر تم سفر میں ہو اور موت جیسی مصیبت آ جائے. موت مصیبت ہے، موت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں، لیکن موت سے بڑی بھی ایک مصیبت یہ ہے کہ انسان موت کو بھول جائے. موت سے بڑی مصیبت یہ ہے انسان موت کے بعد کی تیاری کو بھول جائے، انسان قبر کے اندر جانے کو بھول جائے. ہمارے ہاں محاورے میں بھی کہا جاتا ہے فلاں شخص تو گویا مرنا ہی بھول گیا ہے، فلاں شخص تو اپنی موت کو بھول گیا ہے، وہ اپنی قبر کو وزنی کر رہا ہے، اپنی قبر پہ بوجھ ڈال رہا ہے، وہ اپنی قبر کو باری کر رہا ہے. یہ ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے. تو موت کو بھولنا یہ بڑی آفت، اس سے بڑی آفت یہ ہے کہ انسان موت کے بعد کی زندگی، قبر کو
اور آنے والی زندگی، آنے والی گھاٹی کو انسان بھول جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اس زندگی سے پناہ مانگتا ہوں جو موت کی خیر اور بلائی سے روک دے۔ اے اللہ میں اس امید سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس کے بعد میں عمل کی بلائی سے رک جاؤں، اور اے اللہ میں اس دنیا سے پناہ مانگتا ہوں جو آخرت کی خیر کو روک دے، آخرت کی خیر کو روک دے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں واضح طور پہ بتایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، موت پھر بھی آ کر رہے گی۔ محافظ، دستے اور سیکیورٹی اور انسان کی کوششیں، کاوشیں، یہ موت سے کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ موت جہاں وقت مقرر ہے وہ آئے گی، آ کر رہے گی، نہ موت کے فرشتے کو پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے کہ ملک الموت آئے، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک کو گور گور کے دیکھنا شروع کر دیا اور پھر چلے گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے یہ کون تھا جو مجھے گور کے دیکھ رہا تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت تھا۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کے لیے آئے، یہ مجھے لے کر جائے گا، آپ ایک کرم کیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا کروں؟ ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان کے آخری کونے کے اندر جا کر پھینک دے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے اڑایا اور جہاں اس نے کہا وہاں لے جا کر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت آئے اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم میرے ساتھی کو اتنا گور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو ملک الموت کہنے لگا کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس کو ہندوستان کے آخری کونے میں موت آنی ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے تو اس کی روح وہاں کیسے نکلے گی، اور اس نے آپ سے درخواست کی اور اللہ نے اسے وہاں پہنچایا اور میں نے اس کی روح کو نکال لی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت انسان کو کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اس کی موت طیارے میں لکھی ہے تو وہاں اس کو کھینچ کر لے جائے گی، پانی میں لکھی ہے تو وہ پانی تک خود بخود چل کے جائے گا، بستر پہ لکھی ہے تو وہ بستر میں ہوگا، گاڑی حادثے میں لکھی ہے تو موت اس کو خود بخود کھینچ کر لے کر جائے گی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور جو وقت مقرر ہے اس وقت پر موت آ کر رہے گی، انسان جتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ قرآن کریم ہمیں سارے تصورات کو واضح طور پر کر کے بتاتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ جس وقت موت کی کیفیات، جس وقت سکرات کی کیفیات، جان نکلنے کی کیفیات انسان پر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن اسے بول کر کہتا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اسی سے بھاگتے تھے نا، اسی سے بھاگتے تھے۔ کوئی کہتا کہ تمہیں موت آئے تو جواب میں کہتے تمہیں 1000 مرتبہ آئے۔ کوئی کہتا کہ میں نے مر جانا ہے تو دوسرا منہ پہ ہاتھ رکھتے کہ نہیں یہ بات نہ کرو، تو جاءت سکرۃ الموت بالحق، دوائیاں کھاتے رہے موت سے بچنے کے لیے، اپنی جوانی کے لیے بڑی دوڑ لگائی، بڑی واک کی، بڑی کوشش کی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے بچ نہیں سکتے اس سے بھاگنا کیسا، جس سے بچ نہیں سکتے اس سے بھاگنا کیسا، جس سے چھوٹ نہیں سکتے اس سے دوڑنا کیسا، جس نے آ کر رہنا ہے۔ تو مومن وہ ہے جو صرف موت سے نہ ڈرے، مومن موت کو اپنا ساتھی بنائے، مومن موت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور مومن اور رب کو ملانے والی چیز وہ صرف اور صرف موت ہے۔ اور فرمایا ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اور موت سے نفرت کیوں، موت سے بھاگنا کیوں، موت کا ڈر کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تصور کتنا رکھتے تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، بغیر وضو کے نہیں رہتے تھے۔ قضائے حاجت کے لیے گئے، آپ نے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، حکم یہ ہے کہ جب پانی قریب ہو تو تیمم نہیں کر سکتے، تیمم تب کریں گے جب پانی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، تھوڑا ہٹے اور تیمم کر لیے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی
थोड़ा सा चल के पानी तो मिल ही जाना है, तो फिर वुजू का हुक्म है, फिर तयम्मुम नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो मेरे और आपको दिल के कानों से सुनने की बात है। आपने फरमाया लअल्ली ला अबलुगुहु, हो सकता है पानी तक पहुंचने से पहले मेरी मौत आ जाए। लअल्ली ला अबलुगुहु, इसलिए मैं बेवुज़ू नहीं रह सकता। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबाहा, कि जिस वक़्त शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न करो, और सुबह हो जाए तो शाम के मुंतज़िर न रहो। क्या पता कब बुलावा आ जाए, इस सुबह के बाद शाम न हो, इस शाम के बाद सुबह न हो। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सुबह हो तो शाम के मुंतज़िर न रहो, ऐसे दिन गुजारो कि जैसे बस ये मेरा आखिरी दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह बिन उमर बैठे थे, एक अंसारी आया, सलाम पेश किया और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल मोमिनीन अफजल, सबसे अफजल ईमान वाला कौन है? आपने फरमाया अहसनुहुम खुलुका, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, जिसके अखलाक सबसे अच्छे। अय्युल मोमिनीन अक़यस, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे समझदार, होशियार, अक्लमंद आदमी कौन है? कौन है जो दूसरों को धोखा दे दे, दूसरों के साथ मुनाफकत करे, दूसरों को बातों के अंदर उलझा दे, दूसरों के चापलूसी करे, ये अक्लमंद है? आपने फरमाया कि नहीं। आपने फरमाया अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रा, जो मौत को कसरत से याद करता है, व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा, मौत के बाद की तैयारी करता है, ये अक्लमंद है। इसको पता है मैंने जहां जाना है वहां क्या जरूरत है, इसको पता है मैंने जिस कब्र के अंदर जाना है वहां कौन सी रोशनी काम आएगी, इसको पता है मैंने जिस कब्र में लेटना है वहां कौन सा तकिया मिलेगा, कौन सा बिस्तर होगा, और उसको पता है कि मेरे साथ क्या होना है। तो फरमाया जो कसरत से मौत को याद करे वो अक्लमंद आदमी है। और आपने फरमाया अक्सिरू ज़िक्रल मौत, मौत को कसरत से याद किया करो, मौत को कसरत से याद किया करो, इसलिए कि इससे गुनाह इंसान के धुल जाते हैं। इंसान दुनिया के मामले में बेरगबत हो जाता है। मालदार हो, आपने फरमाया मौत को याद करोगे तो माल की वजह से तकब्बुर नहीं आएगा। जिंदगी में तंगदस्ती है, परेशानी है, मौत को याद करोगे तो जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा कि कोई बात नहीं, चंद रोज़ा जिंदगी है, मुश्किलात हैं, मरने के साथ मेरी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और मैं एक अच्छी मौत के साथ दुनिया से जाऊंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ जाकर मिल जाऊंगा। बस ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत ऐसी जालिम चीज़ है, मौत की याद, उसका इल्म, उसका तसव्वुर ऐसी जालिम चीज़ है। आपने फरमाया कि अगर जानवर को उतना मौत का पता हो जितना इंसान को पता है तो कोई मोटा ताज़ा जानवर नजर ना आए। बनी इसराइल के बारे में आपने फरमाया कि कुछ लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि चलो कब्रिस्तान चलते हैं और जाकर नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ के अल्लाह से ये कहते हैं कि अल्लाह किसी मुर्दे को जिंदा कर, हमें पता चले कि मौत की सख्ती क्या है, मौत की कैफियत क्या है। वो गए, उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह किसी मुर्दे को जिंदा कर दे, हम देखें कि वो मौत की सख्ती है क्या। अल्लाह ने एक आदमी को जिंदा किया, स्याह उसका रंग, और उसके माथे पर नमाज के सजदे के असरात और निशान थे। तो उसने पूछा कि क्या चाहते हो? 100 साल हो गए मुझे मरे हुए, लेकिन मौत की तकलीफ अभी तक मेरे बदन से खत्म नहीं हुई। ये तो मौत की तकलीफ है, ये तो मौत की तकलीफ है। मैं और आप बेहतरीन किस्म का खूबसूरत उम्दा लिबास पहने, उम्दा खुशबू परफ्यूम लगाएं और बेहतरीन और आला किस्म की सवारी पर मुसल्ला गार्ड के साथ हम किसी मजलिस के अंदर मेहमान खुसूसी बने, और 5 मिनट की सर दर्द इंसान को सब कुछ बुला देती है। 5 मिनट की सर दर्द इंसान को सब कुछ बुला देती है। शुगर लो हो जाए, इंसान अपना सब कुछ भूल जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, इंसान सब कुछ भूल जाता है। सांस थोड़ा उखड़ जाए दमे के मरीज का, वो सब कुछ भूल जाता है। ये तो फिर मौत का झटका है, जिसे कुरान करीम कहता है वकील मन राक वल्तफ़्फ़तिस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, कि जिस वक़्त इंसान पर
وہ کیفیت آئے گی، انسان کہے گا کہ دوائی تو کام نہیں کرتی، کوئی دم ہی کروا لو، لیکن کسی کا دم بھی اس وقت کام نہیں آئے گا، انسان کی پنڈلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹنے لگے گی۔ اور فرمایا کہ اس سے بچتے تھے الی ربک یومئذ المساق، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے سامنے جانا ہے۔ تو موت کا ایک جھٹکا انسان کی ساری زندگیوں کے مزے کو، لطف کو اور مرضی کی زندگی کو سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، جبریل امین آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ اللہ کا پیغام ہے عش ما شئت فإنک میت، یا اللہ کے محبوب، اے اللہ کے حبیب، اللہ فرماتے ہیں جتنی لمبی زندگی چاہے، اللہ کہتا ہے میں لکھ دیتا ہوں، لیکن پھر کیا ہے؟ پھر موت ہے، پھر موت ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اللہ یہ فرما رہے ہیں جس سے چاہے محبت کریں، ایک دن اس سے چھوٹ جانا ہے، ایک دن اس سے جدا ہو جانا ہے، ایک دن اس کو چھوڑ جانا ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ، اللہ کہتے ہیں جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، میرے اور آپ کے لیے جو چاہے کرو، دل چاہتا ہے کرو، جو چاہتا ہے کرو، لیکن انسان کے سامنے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جو بوئے گا انسان وہ کاٹے گا، جو عمل کرے گا کل قیامت کے دن اسے اپنے سامنے پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ ان کی روح قبض کر کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گئے، میں آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، غصے کے اندر آ کر ایک تھپڑ مارا، ملک الموت کی آنکھ نکل گئی۔ اللہ کے پاس گیا، اللہ اس بندے کی روح لینے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ جو موت ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا کہ دوبارہ جاؤ، دوبارہ جا کر کہا کہ میرے کلیم سے یہ کہنا، یہ بیل ہے، اس بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت ہے، پھر موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اگر پھر بھی موت ہے، اس سے چھٹکارا کوئی نہیں، تو پھر میں ابھی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ تو انسان کی انتہا وہ موت ہے۔ اور مومن اور کافر کا فرق ہے۔ کافر کیا کہتا ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کافر کا تصور ہے کھاؤ پیو مرضی کرو عیش کرو، جو چاہتا ہے وہ کرو، جو چاہتا ہے جو چاہتے ہو پہنو، جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ، جیسا چاہتے ہو کھاؤ، کوئی بس یہ زندگی ہے، آنکھ بند ہوئی سب ختم ہو گیا، سب برابر ہو گیا۔ لیکن مومن کا یہ تصور نہیں ہے، مومن کا تصور نہیں ہے، ایمان کا تصور نہیں ہے۔ ایمان کا تصور کیا ہے؟ کہ موت سے اگلی زندگی شروع ہو رہی ہے، موت کے بعد آنکھ کھل رہی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ فرمائیں گے کہ اب تیری آنکھ کو ہم نے کھول دیا، دنیا میں آنکھ بند تھی، اب تیری آنکھ کھل گئی، اب تو دیکھ رہا ہے فرشتوں کو، قبر کو، اس کی سختی کو، اس کی نرمی کو، اس کی راحت کو، اس کے عذاب کو، اس کی رحمت کو، اور سب کچھ اب نظر آ رہا ہے، اب آنکھ کھل گئی ہے۔ تو اس لیے موت انسان کو لیے بڑی زبردست چیز ہے، جو ایک جھٹکے کے اندر، ایک لمحے کے اندر انسان کے سارے کیے کرائے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر جب قیامت کے اندر انسان جائے گا تو اس وقت اللہ پوچھیں گے بتاؤ دنیا کے اندر کتنا رہ کر آئے ہو؟ تو قرآن کریم ہمیں جگہ جگہ یہ بتاتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں کہیں گے کہ دنیا میں تو صرف دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں۔ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، قیامت کے 50,000 سال، قیامت کا دن قرآن نے کہا ہے کہ کسی مولوی نے نہیں کہا، 50,000 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور اس ایک دن کے مقابلے میں 100 سالہ زندگی 2.25 منٹ کی بنتی ہے، 2.25 منٹ کی، تو 60 سالہ زندگی وہ 1.5 منٹ کی بن جائے گی۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ کل قیامت کے اندر انسان کہے گا دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، اللہ پوچھیں گے قیامت میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے ایک شام دنیا میں رہے ہیں یا ایک صبح دنیا کے اندر رہ کر آئے ہیں۔
کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اللہ ایک دن رہ کر آئے، ایک دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان لبثتم الا قلیلا، ان لبثتم الا قلیلا، اس سے بھی تھوڑا رہ کر آئے ہو، لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کا پتہ چل جاتا۔ اسی لیے قرآن کریم مجھے اور آپ کو کھول کھول کے بتاتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دنیا کے دھوکے کے اندر نہ آنا، دنیا کے دھوکے کے اندر نہ آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھی تھی، دعا کیا کر رہی، اے اللہ مجھے لمبی زندگی دے، میرے خامن اللہ کے رسول کو لمبی زندگی دے، میرے باپ ابو سفیان کو لمبی زندگی دے، اور میرے بھائی معاویہ کو لمبی زندگی دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کو سنا تو آپ نے فرمایا ام حبیبہ سانس گنے جا چکے ہیں، رزق تقسیم ہو چکا ہے اور سب کچھ طے ہو چکا ہے، موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، موت اپنے وقت کے بعد نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ سے مانگنا تھا تو یہ مانگتی اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، زندگی کی تمنا نہیں، زندگی کے بعد کی تیاری کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، ایک انصاری صحابہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے ملے تو پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کیسے کی، صبح کا آغاز کیسا ہوا؟ ہماری صبح کا آغاز کیا ہے؟ آنکھیں آدھی کھلی ہیں آدھی بند ہیں، رات سوئے تھے، صبح اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا، اور پھر جب اٹھے ہیں تو آدھی کھلی آنکھوں کے ساتھ سب سے پہلے موبائل کو پکڑا اور موبائل کو پکڑ کے دیکھا کہ کیا کس نے بھیجا ہے۔ یہ ہماری صبح ہے۔ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کا آغاز کیسا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صبح کا بڑا زبردست آغاز تھا، میں نے صبح کا آغاز کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو سچا مومن سمجھتا ہوں۔ اچھا سچا مومن سمجھتے ہو، ہر چیز کی ایک دلیل ہے، دعویٰ کیا ہے، دلیل پیش کو۔ یا رسول اللہ میرے دعوے کی دلیل یہ ہے میں جب صبح اٹھا تو میں اپنے آپ کو دنیا میں پھنسا ہوا نہیں پا رہا تھا، جب میں صبح اٹھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں دنیا کی بجائے میں نے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد کے اندر گزاری، اور پھر میں نے آج دن کو روزہ رکھا، اور مجھے ایسا لگا جیسے صبح جب میں اٹھا ہوں مجھے ایسا لگا کہ میں اپنی قبر سے اٹھا ہوں، اللہ کا عرش میرے سامنے ہے، جنتی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، جہنم والے ایک دوسرے پر چیخ چلا رہے ہیں اور آہو بکا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دوش دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے جب سنا تو آپ نے کہا ابصرت فالزم، ابصرت فالزم، بڑی بصیرت کی زندگی تم نے حاصل کی، اسے یاد رکھو، اس کو یاد رکھو، اسی حالت پر زندگی گزارنا۔ تھوڑے دن گزرے، اعلان ہوا یا خیل اللہ ارکبی، نکلو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ تو سب سے پہلے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، سب سے پہلے شہید ہو۔ والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے بارے میں مجھے بتائیے، میرے بیٹے کے بارے میں مجھے بتائیے، اگر تو وہ جنت کے اندر ہے تو پھر کوئی غم نہیں، کوئی آنسو نہیں، کوئی رونا نہیں، اور اگر وہ جہنم کے اندر ہے تو پھر جب تک میری زندگی ہے میں روتی رہوں، اس کے لیے اللہ سے استغفار کرتی رہوں۔ تو آپ نے اس کی والدہ کو کہا کہ جنت کوئی ایک نہیں ہے، یہ کئی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا جنت کے سب سے اعلیٰ درجے جنت الفردوس کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، بس پھر کہنے لگی بخن بخن، واہ واہ، کیا کہنے حارثہ کے، کیا کہنے اس کی قسمت کے کہ اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ یہ صحابہ کی صبح ہوتی تھی کہ وہ اپنے سامنے اپنی موت کو، اللہ کے عرش کو، قیامت کے منظر کو وہ اپنے سامنے پاتے تھے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بادشاہ اس نے چاہا کہ میں اپنی سلطنت کا دورہ کروں، تو اس نے لباس منگوایا، بہت سے لباس پیش کیے گئے، ایک کا انتخاب کی، پھر اس نے کہا سواری پیش کی جائے، بہت سی سواریاں پیش کی گئی، ایک سواری پسند آ گئی، لباس پہنا، سواری پر بیٹھا،
اور پورے کا پورا قافلہ جس کے اندر اس کا سارا پروٹوکول تھا اس کے ساتھ وہ بیٹھا. غرور تکبر کے ساتھ جب وہ چلنے لگا تو آگے چلتے چلتے ایک بوڑھے آدمی نے آ کر میلا لباس پہنا ہوا اس کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا. اس نے کہا چھوڑو، تمہیں پتہ نہیں کیا گستاخی کر رہے ہو، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ایک ضروری کام ہے. اس نے کہا ٹھہرو میں نیچے اترتا ہوں پھر مجھے بتانا کیا کام ہے. نیچے نہیں اترنا، یہیں پر. اس نے کہا پھر جلدی بتاؤ جو کہنا ہے. اس نے کہا اونچی نہیں بتا سکتا، راز کی بات ہے، کان میں بتاؤں گا. اور بتاؤ کان کے اندر. جب اس نے کان قریب کہا تو اس نے کہا میں تیری روح لینے کے لیے آیا ہوں. اب جو تکبر تھا سب کافور ہو گیا، سب اڑ گیا. زبان لڑکھڑانے لگی کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر لوں، کچھ وصیتیں کر دوں، کچھ نصیحتیں کر دوں. اس نے کہا نہیں، اب تیرا وقت آ چکا ہے. اس کی روح کو قبض کیا، گھوڑے سے گرا، نیچے گر کے مر گیا. اسی وقت میں ایک دوسرے کے پاس گیا، مومن کے پاس. ایک کام ہے. اس نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کان میں بتاؤں گا. بتاؤ. کان کے اندر بتایا کہ میں ملک الموت ہوں، تیری روح لینے کے لیے. اس نے کہا واہ واہ، میں تو بڑے عرصے سے منتظر تھا، کب اللہ سے ملاقات کروں. آ گئے ہو تو میری روح کو جلدی قبض کرو. اس نے کہا کوئی کام ہے جس کے لیے جا رہے ہو تو وہ کر لو. اس نے کہا نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں. کوئی خواہش؟ اس نے کہا کوئی خواہش نہیں. ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ خواہش یہ ہے کہ میں وضو کروں، نماز کے لیے کھڑا ہوں، سجدے میں جاؤں تو میری روح کو قبض کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، سجدے میں گیا تو اس نے اس کی روح کو نکال لیا. یہ فرق ہے موت اور موت کا. لاکھوں لوگ روزانہ دنیا سے جاتے ہیں. کوئی دنیا کو روتا جاتا ہے، کوئی رب کو روتا جاتا ہے، کوئی اولاد کو روتا جاتا ہے، کوئی اپنی قبر کو روتا جاتا ہے، کوئی اپنی آخرت کو روتا جاتا ہے، کوئی اپنے طبیعت کو، صحت کو، معاملات زندگی کو روتا جاتا ہے. سب مرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد انجام سب کا اپنی زندگی گزارنے کے لحاظ سے ہوتا ہے. اس لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو خطبہ کھڑے ہونے کے لیے آدر ارشاد فرماتے تھے این البضاءۃ الحسنۃ وجوہہم، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں گئے وہ لوگ جو ہمارے درمیان تھے، بڑے خوبصورت چہروں والے تھے. المعجبون بشبابہم، کہاں گئے وہ لوگ جنہیں اپنی جوانیوں پر بڑا ناز تھا. اور کہاں گئے وہ بادشاہ جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، ان کی بڑی بڑی فصیلیں بنائیں. اور کہاں گئے وہ طاقتور لوگ کہ جب وہ میدان کے اندر اترتے تو اس کو فتح کر کے اترتے تھے. تو پھر کہنے لگے ہائے وَأَصْبَحُوا فِي ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ، آج وہ قبروں کے اندھیروں کے اندر چلے گئے ہیں. آج ان کا حسن وہ پارا پارا ہو گیا ہے، ان کی ہڈیاں، ان کے جسم کی ہڈیاں وہ اجڑ گئی ہیں، ان کی آنکھیں بہہ پڑی ہیں، اور ان کے کانوں کو کیڑے کھا چکے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں. الوحا الوحا، النجا النجا، بچو بچو، فکر کرو تم نے بھی یہی کچھ ہو جانا ہے، تمہارا انجام بھی یہی ہو جانا ہے، اس انجام کے لیے کچھ تیاری کر لو. انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت ہر روز 5 مرتبہ ہر گھر کے اندر جھانکتا ہے، ہر گھر کے اندر 5 مرتبہ جھانکتا ہے. جب دیکھتا ہے کسی کے سانس پورے ہو گئے، کسی کا کھانا پورا ہو گیا، کسی کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو اس پر موت کی کیفیات آتی، اس کی روح کو نکالتا ہے. تو عورتیں رونا شروع کر دیتی ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتی، کوئی بالوں کو کھینچتی ہے، کوئی سینے کو پیٹتی ہے. تو ملک الموت کہتا ہے کہ تمہارا ناس ہو، رونا کس بات کا، رونا کس بات کا، چیخنا چلانا کس بات کا. اپنی مرضی سے میں آیا نہیں، وقت سے پہلے میں آیا نہیں ہوں. اور یاد رکھو کہ میں دوبارہ بھی آؤں گا، اور اتنی دفعہ آؤں گا کہ تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، اگر ملک الموت کو دیکھ لیں، اس کی بات کو سن لیں، تو وہ میت کو چھوڑ کے خود اپنے آپ پہ رونا شروع کر دیں، میت کو بھول جائیں، خود رونا شروع کر دیں. اور پھر آپ نے فرمایا جب میت کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے، اس کی روح اس کے اوپر آتی ہے، اس جسم کے اوپر آتی ہے، اور کیا کہتی ہے یا اہلی یا ولدی، اے میری بیوی، اے میرے بچے، دنیا میں تم ایسے دھوکہ نہ کھانا جیسے میں نے کھایا، دنیا میں ایسے دھوکہ نہ کھانا جیسے میں نے دھوکہ کھایا. میں نے حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور میں نے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے چھوڑ دیا، مزے تمہارے لیے، گناہ میرے لیے،
फहज़रू मा हल्ल बी, मौत मुझ पे आई है, इससे इबरत हासिल करो, इससे सबक हासिल करो। ये कहती हुई उसकी रूह चली जाती है। मेरे और आपके कान सुने, उनके अंदर सुनने में कोई कोताही हो सकती है, झूठ हो सकता है, लेकिन जो मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें कोई झूठ नहीं, हकीकत है कि हर जाने वाला उसकी रूह मुझे और आपको कहकर जाती है। और मुझे और आपको ये सुनना भी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया और ये हक है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। और मौत की सहाबा पर कैफियत क्या होती थी, ताबईन पर कैफियत क्या होती थी। आमश बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े वली भी हैं, कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में रूटीन ये थी कि जब किसी का फौत हो जाता तो लोगों के ऊपर मौत की कैफियत ये होती थी कि ये पता नहीं लगता था ताज़ियत किससे करनी है। साबित बुनानी वो कहते हैं कि हम जब जनाजों के अंदर जाते थे तो हमारे सर सबके झुके हुए होते, आंखों से आंसू जारी होते थे। मौत की वजह से हमारी ये कैफियत होती थी कि वो नहीं मरा, ये मेरा वक़्त करीब आ गया है, ये मुझे बता गया है कि मैं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, मैं मर रहा हूं, तुमने भी मेरे साथ मर जाना है, मैं अगर नहीं रहा तो तुमने भी नहीं रहना। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून, फरमाया आपसे पहले किसी को हमेशा जिंदगी नहीं मिली, अगर आपने जिनके लिए सारी दुनिया को अल्लाह ने बनाया सजाया, बाइसे तख्लीक़े कायनात, जिनके लिए अल्लाह ने सारे निज़ाम को बनाकर रोशन किया, अगर उन्होंने नहीं इस दुनिया में रहना तो मैं और आप क्या हैं। तो सहाबा पर मौत की ये कैफियत होती थी और हम ये समझते कि वो मरने वाला, वो उसने मरना था, मैंने नहीं, मैंने नहीं मरना, मैं तो सेहतमंद हूँ, मैं तो जवान हूँ, मेरी तो उम्र बड़ी थोड़ी है और मैंने अभी जिंदगी के अंदर बड़ा कुछ हासिल करना है। वो तो बूढ़ा था, वो तो बीमार था, जो बूढ़ा बीमार जो दुनिया से चला गया वो भी यही कहता था कि मैं अभी जवान हूँ, मेरी अभी बड़ी उम्र बाकी है, मैं बहुत कुछ कर लूँगा, बहुत कुछ कमा लूँगा, लेकिन वो कुछ नहीं कमा के गया। बस शैतान ने उसे इसी धोखे में रखा, इसी धोखे में रखा और उसकी ज़िंदगी गुजरती गई, दुनियादारी में धंसता गया, अल्लाह को भूलता गया, अपनी आखिरत से गाफिल होता गया और फिर उसके बाद उसका ये अंजाम हो गया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान से गुजरे, कब्रों को देखकर रोने लगे, सवारी को रोका, नमाज 2 रकात अदा की, तो किसी ने कहा नमाज इस वक़्त, तो कहा कि मुझे अल्लाह का फरमान याद आया, वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहून कमा फ़अल बिअश्याइहिम मिन क़ब्लु, इनके और इनकी ख्वाहिशों के दरमियान में मौत रुकावट बन गई। इनकी मैयत की ख्वाहिश क्या है, उसकी ख्वाहिश है मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का वक़्त मिल जाए, लेकिन अब वक़्त नहीं, मुझे अल्लाह ने मोहलत दी है, तो मैंने कहा मैं तो पढ़ लूँ। मलकुल मौत कब्रिस्तान जाकर ऐलान करते हैं, बताओ कब्रिस्तान वालों किस चीज़ पे रश करते हो, क्या चाहते हो। मलकुल मौत जाके कब्रिस्तान वालों से पूछते हैं, तो कब्रिस्तान वाले कहते हैं कि हम नमाजियों पे रश करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं। हम रोज़ेदारों पे रश करते हैं, वो रोज़ा रखते हैं, हम रख नहीं सकते हैं। हम खर्च करने वालों पे रश करते हैं, वो खर्च करते हैं, हम खर्च नहीं कर सकते, हम इस बात पे रश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, कब्रिस्तान के पास से गुजरे, हर मौके पर अल्लाह के नबी तरबियत फरमा देते थे। कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो आपने कहा जिन 2 रकत नमाजों को तुम बड़ा हकीर समझ के ठुकरा के चले जाते हो, इस कब्र वाले के लिए आज वो दुनिया व माफिहा से ज्यादा बेहतर है। जिन 2 रकतों को आपने फरमाया, सहाबा, हालांकि नमाज की बड़ी अहमियत थी सहाबा के यहाँ, इतनी अहमियत थी, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि कोई बीमार होता उसको 2 आदमी घसीट कर लाकर नमाज के लिए खड़ा कर देते थे, ये अहमियत थी। लेकिन ये अल्लाह के नबी ये आज का दौर देख कर कह रहे थे कि जिन 2 रकतों को तुम बड़ा हकीर समझते हो, इस कब्र वाले के लिए वो दुनिया और उसके सारे खजानों से ज्यादा बेहतर है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू हाजिम से पूछा, मौत से डरते क्यों हैं, कब्र का खौफ क्यों है? तो अबू हाजिम ने कहा, इसलिए कि हमने दुनिया को आबाद किया है, कब्र को बर्बाद किया है। कोई भी इंसान वो आबादी छोड़ के बर्बादी और वीराने में नहीं जाता। तो उसने कहा, काश मुझे पता चल जाए
کل اللہ کے پاس میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے ہاں مجھے کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا پتہ ہے۔ کیسے پتہ ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کلا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ تو سلیمان بن عبد الملک کہنے لگا اللہ کے سامنے کیسے پیشی ہوگی، کاش کہ پتہ چلتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی پتہ ہے جو نیکی کرنے والا ہوگا، جو فرما بردار ہوگا، اطاعت گزار ہوگا، وہ اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوگا جیسے کوئی آدمی گھر سے باہر رہا ہو اور وہ خوشی خوشی اپنے بچوں اور بیوی کے پاس جاتا ہے۔ بدکار وہ اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوگا جیسے کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ گیا اور اس کو پکڑ کر مالک کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اور سلیمان بن ملک نے جب یہ سنا تو بہت اونچی آواز سے رونے لگا کہ ہائے میرا کیا بنے گا، میرا کیا انجام ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اللہ کے نبی کی حدیث کی خدمت کی، جب تک آپ زندہ تھے ہمیشہ آپ کی خدمت میں، ہمیشہ آپ کا دیدار کیا، آپ سے علم لیا، آپ سے حدیث کو سیکھا۔ موت کا وقت آیا رونے لگے، کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا دنیا پہ نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں سفر بڑا لمبا ہے، توشہ بڑا تھوڑا ہے۔ سفر بڑا لمبا ہے، توشہ بڑا تھوڑا ہے، اور ایک سفر پر جا رہا ہوں جس کا انجام پتہ نہیں جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، یہ تو میری آپ کی زندگی ہے، لیکن جو قبر میں پڑے ان سے پوچھیں، کوئی 1000 سال سے پڑا ہے، کوئی 2000 سال سے پڑا ہے، کوئی 5000 سال سے پڑا ہے، کوئی 10,000 سال سے پڑا ہے، اس زندگی کا کیا، اس قبر کا کیا، اس کے لیے کیا تیاری اور اس کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر کے جا رہے ہیں۔ امام المتقین مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ ایک دن قبرستان گئے، السلام علیکم یا اہل القبور، سعید بن مسیب کہتے ہیں میں ساتھ تھا، کہنے لگے کہ قبر والو، قبرستان والو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا، پھر میں بتاتا ہوں کہ تمہارے پیچھے کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو کہنے لگے، قبر والے نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے کیا ہوا۔ تو امیر المومنین امام المتقین شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے سنو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، اور جس گھر کو تم نے بڑے شوق سے بنایا تھا وہ کسی اور نے خرید لیا، تمہارے دشمن اس میں آباد ہو گئے، اب تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ تو قبر سے آواز آئی ہمارے کفن پھٹ پھٹ کر تاتار ہو گئے، ہمارا سر ہمارے دڑ سے الگ ہو گیا، ہمارے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ گئی، ہم نے جو کچھ پیچھے چھوڑا ہماری اولاد نے اس سے فائدہ اٹھایا، ہم جو کچھ لے کر آئے ہمیں بس وہی ملا، اور جو ہم لائے وہ بڑا تھوڑا لے کر آئے ہیں۔ میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ سب ہونے والا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ سب ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، مرنے کو یاد رکھتا ہے۔ اور موت کی یاد کیسے آئے گی؟ تنہائی میں انسان قبرستان میں جائے اور وہاں جا کر موت کا تصور کرے کہ ایک دن میں بھی اس منو مٹی کے نیچے ہوں گا۔ موت کی یاد کیسے آئے گی؟ انسان بستر پر لیٹے اور یہ سوچے کہ آخری رات ہے، صبح میں نہیں اٹھوں گا، تو پھر انسان کو پتہ زندگی کیسے گزرے گی۔ اور موت کی یاد کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے، صبح کرو تو موت کی یاد ایسے آئے گی کہ یہ زندگی کی آخری صبح ہے۔ جس کی زندگی، جس کی صبح، جس کی شام ایسے گزرے، کیسے ممکن ہے کسی کے ساتھ دھوکہ کر لے، فراڈ کر لے، کسی کا مال دبا لے اور وراثت کے حصے کو کھا لے، لوگوں کے مال پہ قبضہ کر لے، دوسروں کو حقیر سمجھے؟ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے اعمال میں لگ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ کیا یہ چاہتے ہو ایسی تنگ دستی آئے جو سب کچھ بلا کے رکھ دے، نہ اپنا آپ یاد رہے، نہ رب یاد رہے؟ کیا یہ چاہتے ہو اتنا پیسہ ملے کہ وہ انسان کو سرکش بنا دے، انسان رب کو بھول جائے؟ کیا یہ چاہتے ہو ایسی بیماری آ جائے جو لاچار کر دے اور جو بے بس کر دے؟ کیا یہ چاہتے ہو ایسا بڑھاپا آ جائے کہ جو انسان کی ذہن توازن کو خراب کر دے؟ کیا چاہتے ہو اچانک موت آ جائے؟ کیا چاہتے ہو اچانک دجال آ جائے
جو سب سے بڑا فتنہ ہے، ان سب چیزوں سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اعمال کے اندر لگاؤ۔ اس لیے آپ نے فرمایا قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ میت کو غسل دیا کرو، بیمار بدن کے لیے، گناہوں سے صاف کرنے کے لیے یہ بہترین قسم کا علاج ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے افسوس کی بات یہ نہیں ہے، ڈرنے کی بات یہ نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے۔ موت سے زیادہ خوف اس بات کا ہو کہ میں نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، میری موت کیسی ہوگی، میری قبر کیسے ہوگی، میرے سے سوال جواب کیسا ہوگا، میں جب قبر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، موت کا بار بار تصور کریں اور موت کو بار بار یاد رکھیں، اور موت کو یاد رکھنے کے لیے نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز مجھے اور آپ کو بار بار اللہ کی ملاقات یاد کرواتی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو موت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے۔ تو نماز مجھے اور آپ کو موت کی یاد دلاتی ہے۔ اور پھر جب انسان کو موت یاد ہو تو پھر انسان کیسے دنیا کے اندر بے فکر ہو سکتا؟ جس کو سزا ہو جائے موت کی اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے 10 دن بعد، 10 مہینے کے بعد میں نے موت کے پھندے پر لٹک جانا ہے، جب بھی وہ کھانا کھائے گا اس کو سامنے موت نظر آئے گی، اس کو اچھا لباس دیا جائے گا، اس کو موت سامنے نظر آئے گی، اس کو بہترین ماحول دیا جائے گا، اسے موت سامنے نظر آئے گی۔ تو وہ ہے جس کے لیے 10 دن ہیں، 10 مہینے ہیں، اور میرے اور آپ کی موت وہ ہے جس کے لیے کوئی وقت نہیں۔ باپ پہلے چلا جائے، بیٹا پہلے چلا جائے، پوتا پہلے چلا جائے، جوان پہلے چلا جائے، بوڑھا پہلے چلا جائے، کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کی سنت مبارکہ تھی، آپ صحابہ کو بار بار موت کی یاد کرواتے تھے۔ موت کی یاد کا مقصد کیا ہے؟ اگلی زندگی درست ہو جائے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کو منا لیں، اپنی زندگی کا رخ درست کر لیں۔